الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ساری تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام نازل ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب جو 40 احادیث کا مجموعہ ہے اس کی مختصر شرح ہم کر رہے ہیں، اور آج کا جو ہمارا درس ہے وہ حدیث نمبر 8 ہے، جو اس تعلق سے ہے کہ مسلمانوں کے جان اور مال کا تحفظ کیا جائے اگر وہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے پڑھ لیتے ہیں، اور اگر کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا تو ان کے ساتھ جنگ اور قتال کرنا جائز ہے۔ سب سے پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں اور پھر ترجمہ اور پھر مختصر اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواہ البخاری و مسلم۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ ایسا کرنے لگیں تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں سوائے اسلام کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ یہ روایت بخاری کے اندر بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ اگرچہ یہ حدیث عام ہے لیکن قرآن مجید کی ایک آیت جو ہے وہ اس سے خاص کر دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، کہ آپ ان لوگوں سے لڑو اور جنگ کرو کہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ اشیاء کو وہ جو ہے وہ حرام نہیں کرتے۔ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتى يعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، سورہ توبہ کی آیت نمبر یہ 29 ہے۔ اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ اس قرآن کریم کی آیت میں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے اور حلال کو حلال نہیں سمجھتے، حرام کو حرام نہیں سمجھتے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ قتال کیا جائے گا، اور یا تو وہ اسلام لے آئیں یا تو پھر کیا کریں گے کہ وہ جزیہ ادا کریں گے، اور اس وقت تک ان کے ساتھ جنگ کرنے کا کہا گیا ہے جب تک وہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ نہیں پڑھ لیتی، شہادتین کا اقرار جو ہے وہ نہیں کر لیتے۔ اور اگر وہ شہادتین کا اقرار کر لیتے ہیں تو سمجھو وہ اب اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اور اگر انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ بھی لیا ہے اور اس کے بعد بھی ضروری ہے کہ وہ تمام اسلام کے اصولوں کو اپنائیں، اور خصوصاً جو ارکان اسلام ہیں، ارکان ایمان ہیں، ان کے اوپر مکمل طریقے سے وہ ایمان لائیں۔ اور اگر کسی رکن کا وہ انکار کریں گے یا کسی رکن کو وہ چھوڑ دیں گے تو سمجھو کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے، یا وہ مثال کے طور پہ شہادتین کا اقرار بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد نماز کا اقرار بھی کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ کا اقرار نہیں کرتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو وہ مسلمان نہیں ہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ اسلام کا رکن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
خلیفہ اول جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ، جو زکوٰۃ کا انکار کرتے تھے، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، ان کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قتال کیا اور جنگ کی ان کے ساتھ، اور ان کو ضروری قرار دیا کہ جب تک وہ آپ نے مال کی زکوٰۃ نہیں دیں گے تب تک میں ان کے ساتھ جو ہے وہ لڑوں گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی ارکان اسلام میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، اس کے ساتھ جنگ کرنا جائز ہے اور اس کے ساتھ جنگ کی جائے گی یہاں تک کہ وہ اس کو مان لے، اور تب تک انسان کی عزت آبرو محفوظ رہے گی جب وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا، اس کا جان بھی اس کی محفوظ ہو جائے گی، اس کا مال بھی محفوظ ہو جائے گا، اس کے اہل و عیال وہ سارے لوگ محفوظ رہیں گے۔ اور الا یہ کہ اگر وہ کسی ایسی جان کو قتل کر دیتا ہے جس کے اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دی، کسی آدمی کو وہ قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قصاصاً جو ہے وہ قتل کیا جائے گا، یا وہ کسی جریمے کا ارتکاب کرتا ہے، مثلا شادی شدہ ہے اور زنا کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو رجم کیا جائے گا۔ ایسے ہی اگر وہ پھر کلمہ الہ الا اللہ کو نعوذ باللہ چھوڑ دیتا ہے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کو جو ہے وہ قتل کیا جائے گا۔ اور اب یہ ہے کہ اگر وہ ان تمام چیزوں کو مان لیتا ہے اور ان تمام چیزوں کا اقرار وہ کر لیتا ہے تو اب وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تعالیٰ، کہ اس کا حساب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ قیامت کے دن ہر بندے کو اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، نیکی کر رکھی ہے تو اس کو نیکی کا بدلہ ملے گا، برائی اس نے کر رکھی ہے تو برائی کا بدلہ اس کو ملے گا۔ ظاہر میں اس نے ان تمام چیزوں کو مان لیا ہے، ظاہر میں اس نے ان تمام چیزوں کا اقرار کر لیا ہے، تو ہم اب اس کو مسلمان سمجھیں گے، اب اس کے ساتھ غیر مسلمانوں والا سلوک جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ اندر سے وہ کیسا ہے، وہ اندر سے مان رہا ہے یا نہیں مان رہا، اس کا علم ہمیں نہیں، وہ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اور اگر وہ منافقانہ رویہ اپناتا ہے کہ ظاہر میں تو وہ مسلمان ہے لیکن باطن میں وہ نہیں مانتا، تو وہ اس کو حساب اللہ رب العالمین کے ہاں دینا ہے۔ ہم نہیں کہیں گے کہ یہ آدمی جو ہے ایسا ہے ویسا ہے، یہ آدمی خالی اس نے دکھاوے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، یا ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مسلمان نہیں، وہ نماز ہمارے سامنے پڑھ رہا ہے، ارکان اسلام کو مانتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، تو ہم اس کے ظاہر کو مان لیں گے کہ ہاں یہ مسلمان ہے۔ باطن میں کیا ہے یہ فیصلہ اللہ رب العالمین نے کرنا ہے، ہمارے میں یہ فیصلہ نہیں ہے، ہم اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ آج کی حدیث تھی۔ اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔